حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات اور زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور آقا جب بولتے تھے حکمت کے موتی رولتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، ہر سو اجالا پھیل جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے تاریک کمرے میں روشنی ہو گئی جب حضور نے لب کھولے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم جب واز تلقین گفتگو ارشاد کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس گفتگو کو لکھ لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور نے غصے میں کہی ہے یا حالت مزاح میں کہی ہے، اس لیے تم نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم جب گفتگو ارشاد فرمانے لگے، دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر نہیں لکھ رہے، کہا ابن عمر آج تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی مجھے صحابہ نے کہا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تو تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مزاح میں کہی گئی ہے، اس لیے مجھے بعض لوگوں نے روکا ہے کہ تم نہ لکھا کرو۔ تو جب یہ بات حضور نے سنی، فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اکتب فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں خوشی میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں، میں مزاح میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ہر سو نور پھیل جاتا تھا، اور صحابہ تھے کہ وہ اپنے دامن میں وہ موتی چن لیتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اپنی طرف سے کوئی تشریح نہ ہی کروں، وہی لفظ جو کہ فضاؤں میں بکھر گئے اور جس کے دم سے اجالے پھیلے، اور جن لفظوں کے نور سے پورا مدینہ منور ہوا، پورا عرب روشن ہوا، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ آج میں چاہوں گا کہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں، اللہ میری زبان پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس کلمات کی برکت ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، جس کو حضرت امام احمد نے اور حضرت امام ترمذی نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ تخریج کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے حضور کی احادیث کی روایت کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کی جماعت میں جتنی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی۔
ہر وقت حضور کی صحبت اور سنگت میں رہتے، آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ زورنی غبا لتزدد حبا، ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہو، کبھی اٹھ کے بھی چلے جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ واپس الٹے پاؤں سے پلٹ رہے کہ اب تو کل ملنا ہے نا، تو اب واپس جاتے جاتے حضور کو دیکھتا رہا۔ راستے میں کھجور کا ایک ستون آ گیا جو حضرت ابو ہریرہ اور حضور کے درمیان حائل ہوا۔ اتنے لمحے جب حضور کا چہرہ نظر نہ آیا تو تڑپ گئے، اور پھر آ کے بیٹھ گئے، حضور میں تو اتنا وقت بھی نہیں گزار سکتا، پورا دن کیسے گزار کے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام سے کثرت سے حدیث سنتے تھے۔ ایک دن عرض کی، امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا، حضور میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا، ابسط رداکا یا ابا ہریرہ، اچھا پھر چادر بچھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا لی، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایسے کوئی چیز لی اور ایسے چادر میں پہن گئے، فرمایا سمیٹ لو اور سینے سے جوڑ لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نہیں کبھی بھولا۔ اس لیے جتنی کثرت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کسی اور صحابی سے نہیں ہے۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جب بھی حضور کوئی روایت بیان کرتے، کوئی ارشاد کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ آج آقا کریم کا درہ رحمت جوش میں آیا، حضور نے خود ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اور اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں، یہ باتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں یہ باتیں سنوں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دینے والے کا انداز بھی کتنا نرالا تھا، اتنے پیار سے بھی کوئی پڑھایا کرتا ہے جیسے آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے۔ کہا فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں کیا گنوائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار پھر تم ہی ہوگے۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکی بہت محمود ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ محمود ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ ساری رات نفل پڑھنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات سونے والا اور صبح اٹھ کے آنکھوں پہ حیا کے پہرے بٹھانے والا زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ متقی۔ تو کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ملے گا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تھوڑا ملا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا، غنی ہو گیا۔ اور یہاں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس عنوان سے، اس حدیث کے ضمن میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونے والے پہ تھوڑے عملوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میری طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو گیا، اللہ اکبر، بندے میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں، جا تجھے جنت عطا فرما۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، رات دن شام سویرے کام کاج سب کچھ، محتاجی ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑی غنی ہو جاؤ۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک والا تفعل ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے بنی آدم، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے سے وعدہ رہا، تو میرے لیے عبادت کے لیے منفرد ہو جا، الگ ہو جا، اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ البال کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو، پھر تیرا فقر، تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَاتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام، کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہوگی، تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ تو فرمایا ہے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہوگا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو مومن بن جائے گا، ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ حضور فرمایا ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تو کامل مومن بن جائے گا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر چوتھی بات حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا گیا، پھر تو مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان بن جائے گا اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسلام کا کمال تجھ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، ضحک حضور سے کبھی کبھی صادر ہوا ہے، اکثر حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام ضحک فرماتے تھے، تو کثرت کے ساتھ ضحک دل کی موت کا سبب ہے، بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی، تم کبھی بھی نہ ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ تو کہا ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا قلب کو، دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یائز، کہتے ہیں حضور ایک بندے کو واعظ کر رہے تھے، اور واعظ کرتے ہوئے حضور نے اس کو کچھ چیزیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اس شخص کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو
5 چیزوں سے قبل غنیمت جان لیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے؟ اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ شبابہ کا قبل حرام، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لیں۔ آج جوانی ہے، کل نہیں ہوگی۔ جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے، کہتا بوڑھا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، اور اس طرح جوانی برباد کر دیتا ہے۔ جوانوں، عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ سحری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مصلی پہ آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا۔ بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے، ہر کام کا بھانکپن جوانی میں ہے، اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لیں۔ آج کوا ٹھیک ہے، آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہانپنے لگے گا، پھر کس طرح تو ساری رات قیام کر سکے گا۔ اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، دہلیز محمد کی غلامی کا نام ہے، حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانی ہے۔ اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھیں، اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج پوری امت جس حالت میں ہے، اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے، لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آؤ اپنی جوانیوں کو دہلیز مصطفیٰ پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ بار دیں گے، اور جوانی کی اس مقصدیت کو سمجھیں۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جان۔ صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان۔ آج صحت ہے، کل نہیں ہوگی، نہ جانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے پھر ہاتھ ملتا رہ جائے۔ آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جائے۔ وغنا کا قبل فقر کا، اور تیسری بات فرمائی غنا کے دور کو، خوشحالی مالداری کے دور کو غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل غنیمت جان لے۔ آج تیرے پاس دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے۔ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے، اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کر لے، اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے۔ وغنا کا قبل فقر کا، جب فقر آئے گا پھر ملے گا، میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا۔ چوتھی چیز فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان۔ آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے، کل تو وقت کے لیے ترسے گا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا۔ آج وہ کام جو تو بڑھاپے میں جن کے لیے ترسے گا، آج اپنی فراغت کو مصرف میں لے آ اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4000 حدیثیں، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی صرف 800 حدیثیں، پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئی، اور کہا یہ مدار دین ہے، یہ اساس اسلام ہے، یہ اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اس کے درمیان کچھ شبے والے امور ہیں، جو شبے میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء
ترک و مالا یعنی ہے. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے, ایک ایک لمحے کی قدر کرے, ایک ایک ساتھ کی قدر کرے. وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا, اوروں کے کام آ جاتا ہے. آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا اور دشمنوں کے کام آ گیا. آج ہم کار مذلت میں, ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہیں غنیمت جاننا ہے. اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے. اپنی زندگی کو مرتب کرو, اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ. سارا سارا دن پھٹے پہ بیٹھ لینا اور ساری ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور حمام میں 3-3 گھنٹے جا کے گزار دینا. جس امت کو پوری دنیا میں جکڑا گیا ہو, جس امت کی بیٹی عافیہ صدیقی رو رہی ہو, بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبا ہے؟ بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا لینا چاہیے تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں میں, اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے. حضور نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, شغل سے قبل, مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان اور اس کو کام میں لیا. اور آخر میں فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ. جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواس تیرے, کر لے نیکیاں رج کے تو, اڑیا رب رسول کیوں کل بیٹھوں, آ رب رسول ول بج کے تو, آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے, اگے واسطے چل ہن سج کے تو, کی آگ سن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تو. جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا, کاش کوئی چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا, میں اس کی بات پہ لبیک کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا. میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا. کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے, دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے, میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا, لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں, تمہیں بتا رہے ہیں, تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں. زندگی کو غنیمت سمجھ لو, صحت کو غنیمت سمجھ لو, فراغت کو غنیمت سمجھ لو, مالداری کو غنیمت سمجھ لو اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو. یہ سب کچھ نہیں رہے گا, یہ ڈھلتے سائے ہیں, ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آئیے حضور کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے. کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے سنتے تھے, کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے گفتگو سنا کرتے تھے, حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت و بے عذر نہیں ہے, لوگوں میں نے حضور کی یہ باتیں اپنے ان کانوں سے سنی ہیں. کتنا ناز ہے انہیں. استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو, تم نے ذوق کو دیکھا, تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. وہ کہتا زمانہ کہے گا یہ لوگ ذوق سے ملتے رہیں, استاد ذوق سے باتیں کرتے رہیں. یار جو استاد ذوق سے ملا ہے, آج کوئی لوگ ہیں اخبار میں چھپتا جی میں قائد اعظم کو ملا ہوں, جو قائد اعظم کو ملا وہ تو ناز کرتا ہے, جس نے اقبال سے ملاقات کی ہے وہ ناز کرتا ہے, جو استاد ذوق سے ملا ہوا ہے وہ ناز کرتا ہے. پھر وہ کتنا ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے لوگوں ہم نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی.